ایک وقت تھا کہ جب میں کسی خدا کے وجود پر یقین نہیں رکھتا تھا، اور اب میں اتنا پر یقین ہوں کہ خدا موجود ہے، کیونکہ میں نے باطل کو دیکھ لیا ہے، میں نے شیطان کو دیکھا ہے۔ آخر یہ ہے کون؟ 1986 میں پیدا ہونے والا یہ شخص اپنے کک باکسنگ کے کیریئر میں کئی ٹائٹلز کا فاتح، مشہور زمانہ انٹرنیٹ سیلیبریٹی، لاکھوں نہیں کروڑوں فالوور رکھنے والا، ایک زمانے میں اسلام کا سخت ناقد، اپنے دبنگ انداز اور متنازع خیالات کی وجہ سے مشہور اینڈریو ٹیٹ ہے، جو اپنی گفتگو میں باطل کو پہچاننے اور شیطان کو دیکھنے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اکتوبر 2022 میں اس کے قبول اسلام کے اعلان نے پوری دنیا کو چونکا کر رکھ دیا۔ وہ جو دور جدید کی خباثتوں کو خوب پہچان چکا تھا اور ماڈرنزم کے حامیوں کو خوب چیلنج کرتا تھا، آخر اسے 1400 سال پرانے دین میں ایسا کیا نظر آیا کہ وہ اس کو قبول کیے بغیر نہ رہ سکا؟ اپنے معاشرے میں بڑھتے ہوئے جرائم، بکھرتے ہوئے خاندانی نظام، مٹتی ہوئی اخلاقی قدروں اور انسانی فطرت سے ٹکراتے رویوں نے اسے اپنے کچھ الگ ہی عقائد بنانے پر آمادہ کیا، جن کا اظہار اینڈریو نے کھل کر سوشل میڈیا پر کیا۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ اس کے یہ عقائد اسلامی تعلیمات سے قریب ترین اور فطری ہیں، تو اس نے اسلام کے دامن میں آنے کا فیصلہ کیا۔ اسلام میرے ذاتی عقائد کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ خدا میرے نزدیک طاقت کی علامت ہے، جس کی خشیت اختیار کی جائے، جس کا مذاق اڑانے سے ڈرا جائے، جس کو راضی کرنے کے لیے ہمیں جستجو کرنی پڑے، جس نے کچھ حدود مقرر کی ہوں۔ خدا کا وہی تصور میرے نزدیک درست ہے جو دین اسلام کا تصور خدا ہے۔ دنیا میں وہ لوگ موجود ہیں جو شیطان کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں اور دنیا میں بنیادی اخلاقی اقدار کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہر شخص کچھ فطری اقدار لے کر پیدا ہوتا ہے، جس کو مسخ کرنے کے لیے یہ لوگ کوششیں کر رہے ہیں۔ جب آپ اتنی شیطانی چیز دیکھ لیں تو آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اچھائی کی بھی ایک زبردست قوت یقیناً موجود ہوگی۔ مجھے یہ تمام باتیں پہلے سمجھ میں آئیں، پھر میں نے قرآن کو پڑھا اور اس نے میری بیشتر باتوں کی تصدیق کی۔ خدا کو میں نے اسی طرح پایا ہے۔ اینڈریو ٹیٹ جہاں اسلام کے جزا و سزا اور الہامی اخلاقیات کے تصور اور اس دین میں مردوں اور عورتوں کے مختلف دائرہ کار کے تعین سے متاثر ہوا، وہیں مسلمانوں کی دینی غیرت و حمیت نے بھی اسے یہ دین اپنانے پر آمادہ کیا۔ اگر ہر چیز آپ کے لیے قابل برداشت ہے تو آپ کسی نظریے کے لیے کھڑے نہیں رہ سکتے۔ میں لندن کی سڑک پر ایک ایسی ٹی شرٹ پہن کر چل سکتا ہوں جس میں لکھا ہو کہ مسیح ایک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر ایسا ہی میں مسلمانوں کے نبی کے متعلق کسی مسلم ملک میں کروں تو میں سڑک پر ہی قتل کر دیا جاؤں گا۔ یہ اسلام کی ایسی تعلیمات ہیں جن پر مغرب سے مروب مسلمان معذرت خواہانہ یعنی اپولوجیٹک رویہ اختیار کرتے ہیں، جبکہ اینڈریو ٹیٹ کے نزدیک یہی اسلام کا حسن ہے۔ تعویلوں سے پاک حقیقی اسلام نے اینڈریو کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ بالآخر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ اسلام ہی اس زمین کا آخری مذہب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہب باقی نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کو اس کی اصل حالت میں پیش کرنا ہی ایسے بہت سے حق کی تلاش کرنے والے لوگوں کو اس کے قریب لا سکتا ہے اور اسے قبول کرنے پر آمادہ کر سکتا ہے۔ گو کہ اینڈریو کی شخصیت اور اس کے بزنس ماڈل کے حوالے سے کئی لوگوں کے شدید تحفظات ہیں، مگر اسلام لانے کے بعد ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اینڈریو کے ایمان میں تقویت دے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنے خیالات کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی ہمت دے اور اس باہمت شخص کو لاتعداد لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔